جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب. سر سب سے پہلے تو کیونکہ یہاں کرونا وائرس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جس کا ذکر ہمارے پچھلے اجلاس میں نے بالخصوص کیا تھا، جو کہ 13 مارچ کو اینڈ ہوا تھا، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وبا ہے، یہ پینڈیمک ہے، اور اس کے لیے ہمیں سیریسنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس وبا سے نپٹنے کے لیے جو ایک پوسچر ہمارا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس حکومت کا کہ گھبرانا نہیں ہے، اس پوسچر سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. لیکن میں تفصیل میں جاؤں گی کہ ہم شاید نہیں سمجھ پائے. سر میں ایک بہت اہم جو انسیڈنٹ ہوا افغانستان میں، اس کے حوالے سے بھی افسوس کا اظہار کروں گی. وہاں میٹرنٹی ہاسپٹل پر جو حملہ ہوا، درندگی کی ایسی مثال ہم نے دیکھی جس سے کہ بحیثیت ماں میں خود وہ الفاظ تلاش نہیں کر سکتی جو اس غم اور دکھ اور غصے کا اظہار کریں. تو افغانستان میں ہونے والے وہ 2 اٹیکس ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے، اور ان کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. سر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، سیکیورٹی کا عملہ، وہ تمام لوگ جو کرونا وائرس کی اس وبا سے نبٹ رہے ہیں، فرنٹ لائن فائٹرز، ورکرز کی حیثیت میں ان کے جذبے، ان کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں. سر کرونا وائرس، اب یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ میں نے حوالہ دیا 13 مارچ کو میں نے یہاں بات کی تھی، اور آن ریکارڈ آپ ہی بلکہ چیئر پر موجود تھے اور یہ بات ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا. سر ہمیں اسے سیریس لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کنٹیجس ڈیزیز ہے. یہ ایسی وبا ہے جو انسان کے اپنے آپ تک محدود نہیں رہتی، یہ پھیلتی ہے. یہ بالخصوص قریب آنے سے پھیلتی ہے، چھونے سے پھیلتی ہے. ایک سطح ہے کانٹیکٹ کی جس کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو اس سے یہ پھیلتی ہے. تفصیلات ہمیں ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹ نے، ایکسپرٹس نے دی ہے. اگر یہ کہا جائے آج کہ کرونا وائرس پبلک انیمی نمبر 1 ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور جس طرح پہلے بھی کہا، اپوزیشن کے رکن نے بھی کہا، حکومتی بینچز سے بھی یہ آواز سنائی دی، یہ بات کہی گئی کہ اٹ ہیز ٹیکن آلموسٹ، بلکہ اب آلموسٹ نہیں ہے، 3 لاکھ سے نمبر بڑھ گیا ہے. یہ 3 لاکھ سے زائد اموات کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں واقع ہو چکی ہیں. یہ پوٹینشلی، جیسے میں نے کہا کہ اس کا ڈینجر جان لیوا ہے. برعکس اس پی ٹی اے کی ریکارڈنگ کے جو شروع میں چلی کہ جی یہ خطرناک تو ہے لیکن جان نہیں لیتا، ہم نے اس پر احتجاج کیا، مختلف فورم سے بات کی، اور شکر ہے کہ اس پی ٹی اے کی ریکارڈنگ کو چینج کیا گیا، اور اب ہم جب ٹیلی فون پہ سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ خطرناک بھی ہے اور جان بھی لے سکتی ہے، یہ ایسی وائرس ہے. تو ٹھیک ہے، یہ غلطی درست ہوئی، یہ بہت بڑی غلطی تھی. سر اس کے بعد کرونا وائرس کی بھی مت ہے. بہنیں بھی بیٹھی ہیں یہاں، اور I have more faith in the women who pay more attention and are more committed. کرونا وائرس گرم پانی پینے سے نہیں مرتا. کرونا وائرس گرم پانی کے غرارے کرنے سے نہیں مرتا. کرونا وائرس منہ میں ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا لگانے سے نہیں مرتا. اور اسے انڈوس کیا جا رہا تھا، اسی لیے میں یہ مت یہاں پر بتا رہی ہوں کہ یہ سب غلط باتیں ہیں. کرونا کوئی آرڈنری فلو یا کوئی آرڈنری بخار نہیں ہے. کرونا صرف بوڑھوں یا بیماروں کو نہیں لگتا. لیٹسٹ ریسرچ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرونا ینگ لوگوں کو،
لگ بھی رہا ہے اور ان کو سٹروکس ہو رہے ہیں. تو پلیز آئی وڈ ریکویسٹ the honorable members in this house and the people who are watching the proceedings of this very august house, please stop downplaying coronavirus. Please clear your minds and the narrative that is being built, that is built about coronavirus, and please take it very seriously. Uske baad ہمیں یہ پوچھنا ہے, ہم اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں لیکن حکومت سے یہ پوچھنا ہم چاہیں گے کہ وہ کرونا وائرس کو کس طرح دیکھتی ہے, کیونکہ ہم نے بہت مکسڈ میسیجز دیکھے ہیں. ڈیپٹی اسپیکر صاحب, آج کا بھی اجلاس, کیونکہ موشن میرے سامنے پڑا ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی سرفیس کو جو صاف نہ ہو اور میرے ہاتھوں سے صاف نہ ہو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں, تو میں اس پیپر کو ہاتھ تو نہیں لگا رہی, لیکن یہ موشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ دس ہاؤس میں ڈسکس دا سچویشن ارائزنگ آؤٹ آف کرنٹ پینڈیمک کووڈ-19. آپ کرسی میں بیٹھے ہیں, آپ سے پہلے جو چیئرمین تھے ان کو بھی اپریشیٹ کروں گی, انہوں نے کوشش کی کہ ڈیبیٹ کو کرونا پہ رکھیں. جو اس کرسی پہ اس سیشن میں بیٹھا ہے اس کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ڈیبیٹ کو کرونا پر رکھیں پلیز. یہ ضروری ہے کیونکہ ہماری سنجیدگی اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں ہم اسے سیریس لے رہے ہیں. اگر اس ہاؤس میں ہم سیریس نہیں لیتے تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہم پر بحیثیت قوم. سو دس از موسٹ امپورٹنٹ. سر, اس وقت تک جو ہم نے پالیسی دیکھی ہے اس حکومت کی وہ ریاکشنری پالیسی دیکھی ہے, اور کیونکہ احسن اقبال صاحب نے یہ پوچھنے کی جسارت کی کہ جی آپ نے کوئی ایسی پالیسی ہم سے شیئر نہیں کی, ہمیں پیپر پہ نہیں رکھ کے دکھائی. ایک منسٹر کا میں نے ٹویٹ دیکھا, ان کی پوری ٹویٹ تو میں پڑھوں گی نہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے وائٹ پیپر کرونا پہ نہیں بنایا. ارے بھائی, ہم یہاں پر لڑنے نہیں آئے, آپ کے اوپر وائٹ پیپر نکالنے نہیں آئے, ہم تو آپ کا ساتھ دینے آئے ہیں, آپ کو سمجھانے آئے ہیں, آپ سے پوچھنے آئے ہیں, آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کو سیریس لیجئے. یہ وائٹ پیپر کا زمانہ نہیں ہے, وہ بنیں گے اور بن رہے ہیں بہت سارے کارناموں پہ, بٹ دس از این ایمرجنسی دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک ویری سیریسلی. اب ریاکشنری پالیسی کیا ہے؟ جو ریاکشنری پالیسی اس حکومت کی ہے, that has been in response to any and all actions taken by one provincial government, and that is the government of Sindh. That is very unfortunate. ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں, ایسا بلکہ مجھ سے کسی نے پوچھا, مجھے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہیں کہ سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہیں, کیونکہ یہاں تو بات صرف سندھ اسمبلی کی ہوتی ہے. حملے ہوتے ہیں سندھ کے اوپر, آپ کو بھی جواب دینا پڑتا ہے, تو ڈیبیٹ جو ہے وہ اراؤنڈ سندھ گورنمنٹ گھوم رہی ہے. تو یہ ایک پرسپشن جاتی ہے, what we do here. اور ہمیں یوں لگتا ہے انفارچونیٹلی, اور میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں, اور میں اپنے بھائی عامر ڈوگر کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ is no more a part of Bombay presidency. It's very much a federating unit of Pakistan. So we need to respect that federating unit. اکثر جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جس میں میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گی, اور اس میں کیونکہ آئی ایم ہیپی کہ بلوچستان کے ہمارے ساتھی نے ذکر کیا, دیٹ از دا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ. آرٹیکل 160 of the Constitution and 161 particularly talks about the composition of National Finance Commission. سر, اس میں درج ہے کہ ممبران کون ہوں گے, اس میں درج ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا. جو 10th نیشنل فائنانس کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے, اس میں فلاز بھی ہیں, اس میں غیر آئینی ایکشنز ہیں, اور ہم ایک طرف تو ضرور اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 10th نیشنل فائنانس کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا, لیکن ہم گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے. جس طریقے سے اس میں ممبران کو رکھا گیا اور جو سبجیکٹس اس میں گھسیڑے گئے ہیں, وہ آئین کے, سر وہ میں کیونکہ پروونشل ایک بات ہوئی تھی, وہ آئین کی خلاف ورزی ہے.
تو اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے اور فریش نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. کیونکہ میں آرٹیکلز آپ نے کہا پھر سے میں آ رہی ہوں کرونا کی طرف, لیکن آرٹیکلز I wanted to go in detail but that's okay. It's okay, I understand corona is most important and I believe in it. سر اب کیونکہ یہاں پر بات خوشی تو نہیں کہ لاک ڈاؤن لگا پاکستان کے اندر, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلا لاک ڈاؤن اگر پاکستان میں لگا وہ صوبہ سندھ میں لگا. اس کے بعد یہ بھی اچھی بات تھی کہ اور صوبوں نے فالو کیا اسے, اور کرنا تھا. دس از امپورٹنٹ. اگین یہ آئیڈیاز, یہ پرسیپشن, یہ میسیجز غلط ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے تھا. این ڈی ایم اے کے چیئرمین کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن تو سخت لگنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب اگر اس طرح کے مکس میسیجز ہوں گے تو وہی ہوگا جو آج باہر ہو رہا ہے, وہی ہوگا جو کل جے پی ایم سی کراچی میں ہے. لاک ڈاؤن آپ کہتے ہیں خراب ہے, اچھا عمل نہیں ہے. چائنا نے فیل ہو گیا کر کے, یورپ کے کئی ممالک فیل ہو گئے کر کے, دنیا کے اور ممالک جہاں لاک ڈاؤن, نیوزی لینڈ از ون آف دیم, سکسیس سٹوریز آئی ہیں. وہ سب غلط کر رہے تھے, ان سب نے غلط کیا, اور WHO نے بہت غلط کارنامے جو ہے وہ ہمیں کرنے کو کہے. We have been following international practices and international recommendations. کوئی کام سندھ حکومت نے ایسا نہیں کیا جو اپنے تئیں کیا, اپنی مرضی سے کیا, یا کوئی نئی چیز انوینٹ کی ہو. سر اس کے بعد آ جائیں فیسلٹیز جو قائم ہوئی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ اب پورے پاکستان میں ایک موومنٹ, ایک پیس نظر آتی ہے. سندھ میں بھی اس میں بہت جلدی کام شروع ہوا. شازیہ مری صاحب اب 12 منٹ ہو گئے ہیں, تو ذرا پلیز مختصر کیجئے, اور بھی بہت سے لوگوں نے بولنا ہے. جمعے کا دن بھی ہے, ابھی 45 بھی نہیں ہوئے. سر جمعے کا دن. بالکل, تھینک یو, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کرونا, سو پلیز لیٹ می کائنڈ آف کمپلیٹ دس. تھینک یو. سر کوارنٹین سینٹرز, آئسولیشن فیسلٹیز جو بنائی گئی, سکھر کا کوارنٹین سینٹر 2000 بیڈڈ. اس کے بعد سر بعد میں فیسلٹیز بنی, لیکن کراچی میں شروع میں 3 فیسلٹیز آئسولیشن وارڈز جو ہے وہ بنائے گئے. حیدرآباد میں, جام شوروں میں, سکھر میں, اور اس کے علاوہ شہید بے نظیر آباد, گمبٹ, خیرپور میں, لاڑکانہ میں. اور جو ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر جو 1200 بیڈ کوارنٹین فیسلٹی بنائی گئی, اس کی کیپیسٹی 6000 تک جا سکتی ہے. سو یہ پرائیورٹیز تھیں جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کی, اور یہ اچھی بات ہے کہ اور لوگ بھی اس کو فالو کرتے رہے, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو فالو کرنے سے ملک کو فائدہ دیں گی. سو پلیز کاپی گڈ ایگزامپلز, دیر از نو ہارم. سندھ کے چیف منسٹر بریف کرتے ہیں, وہ روز تقریباً آتے ہیں, اپڈیٹ دیتے ہیں. سندھ کے اندر اپڈیٹ جو ہے وہ متواتر دی جاتی ہے, بیکاز اٹس ناٹ کہ آپ کے ہم سوالات کا جواب دے رہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سر اس کے بعد کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈ سندھ نے سب سے پہلے قائم کیا 5 رکنی کمیٹی, جس میں 3 اراکین پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں اور 2 جو ہیں وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں. اب ان کے نام لینے کا ٹائم نہیں ہے, بلکہ ان کے نام بھی ہیں. اس کے بعد راشن بانٹا گیا. وہ میں کیونکہ بھوتانی صاحب بات کر چکے ہیں, سندھ وہ واحد پروونس تھا جہاں ایک سسٹم کے ذریعے راشن بانٹا گیا. کورٹ کے اندر ایک کنفیوژن ہوئی جس کو جا کے ہم نے فیس کیا, اور وہ بات کلیئر ہو گئی. لیکن وہ تھا نا کہ جی مخالفت کرنی ہے, تو ایک آنریبل جج نے کچھ کہہ دیا, اور وہ بھی بیسڈ آن مس انفارمیشن. آج کل ہم مس انفارمیشن کے دور میں چل رہے ہیں, لیکن جب وہ مس انفارمیشن کلیئر ہوئی وہ بات ختم ہو گئی. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, یہ بات کہہ دی گئی ہے تو گریبان پکڑو سندھ کا, چاہے کرونا وائرس ہو, چاہے لوگ مر رہے ہوں, چاہے ہماری بربادی کی طرف ہم جا رہے ہوں, لیکن پکڑو سندھ کو. بہت شکریہ. اینی سر 2-3 باتیں اور ہیں سر, 2-3 باتیں اور ہیں. تھینک یو. سر ہمیں جو بڑا نقصان ہے, جسے میں نے پہلے کہا, وہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ 2 باتوں سے. کرونا وائرس تو ہمارے لیے بہت بڑی وبا ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, لیکن جو بڑا نقصان ہے وہ مکس میسیجنگ, اور یہ جو ایک فضا بنائی جاتی ہے اشتعال انگیزی کی. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں نپٹنا پڑے گا, اور ہمیں اس کے لیے سلوشنز ڈھونڈنے پڑیں گے. پہلے کے لیے تو سلوشنز یہ ہے کہ نیریٹو کو کلیئر کریں. اور سر میں نیریٹو پہ اگر آؤں تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے نیریٹو کی میں بات کروں گی. جب کرونا کے 2 کیسز 26 فروری کو آتے ہیں,
تو پہلی میٹنگ جو بلائی جاتی ہے اور یہاں کہا گیا ہم بڑے پرو ایکٹیو تھے تو پہلی میٹنگ بلائی جاتی ہے 13 مارچ کو which is exactly 15 days after those 2 cases جو رپورٹ ہوتے ہیں پھر ان کا پہلا خطاب آتا ہے 17 مارچ کو yet again 17 مارچ وہ دن تھا جب پاکستان میں 238 لوگ انفیکٹ ہو چکے تھے وہ پہلا خطاب وزیر اعظم کا اس دن ہوا سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پیس جو تھی how difficult was it for our government to understand that corona has hit Pakistan when it had hit other countries much before us سر میں تھوڑا سا اور مجھے ٹائم دے دیجئے بہت سے اور بھی ممبران سر مجھے صرف 5 منٹ دے دیجئے آپ نے بہت لمبی تقریر کر دی ہے ابھی 15 منٹ 16 منٹ ہو چکے ہیں ابھی میں دوسرے کو موقع دے رہا ہوں آپ 1 منٹ میں ختم کریں اسٹریٹجی نو پالیسی انفارمیشن جو پرووائڈ ہو رہی تھی وہ بھی بہت مکس تھی سر آپ پلیز لیٹ دا چیئر ڈیسائیڈ اینڈ پلیز ڈو ناٹ ڈکٹیٹ دا چیئر آئی اپریشیٹ دیٹ سر اس کے بعد اب جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا سر لوکس ٹڈی دل جس نے ہم پر حملہ کیا ہوا ہے پورا 1 سال لگ گیا اس ایوان میں چیختے رہے کچھ نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے ایک وبا ہمیں ہیلتھ کرائسس کی شکل میں ملی ہے دوسرا کرائسس ہمیں فوڈ کا اللہ نہ کرے ملے ہوش کے ناخن لے اور لوکس جیسے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے کمر کس لیں صبح کی مدد کرے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تھینک یو آپ کی ہو گئی کرونا کے بعد آپ دوسرے موضوع پہ آ گئی ہیں جی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جی اینڈ اپ ہو چکی ہے انہوں نے کرونا پہ جو بولنا تھا بول دیا جی میں انہیں پہلے کہہ چکا ہوں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ اپنی بات کریں جی آپ وائنڈ اپ ہو چکا ہے جی نہیں میں نے آپ کو 2-3 دفعہ کہا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ان کو بھی میں نے پورا موقع دیا ہے جی پورا موقع دیا ہے وہ دوسری چیز پہ آ گئی ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ موضوع کرونا ہے کرونا پہ بات کر دی ہے ہم نے جی بابر اعوان صاحب آپ بولیں جی مائک آپ کا کھلا ہے مسٹر اسپیکر شازیہ صاحبہ 1 منٹ مسٹر اسپیکر آپ میری تقریر میں سے 1 منٹ ان کو دے دیں جی بات کریں آپ جی افسوس ہوا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوکس از لنک ٹو فوڈ سیکیورٹی از لنک ٹو دا کرائسس دیٹ وی آر موونگ ٹوورڈز پلیز سمجھنے کی کوشش کریں تھینک یو ٹڈی دل اگر آپ کو اب سمجھ آ رہا ہے صاحب وے فارورڈ میں صرف یہ کہوں گی کہ کیونکہ ہم نے شروع میں اسے کنٹین نہیں کیا جیسے کرنا تھا میں بلنڈرز پہ نہیں جا رہی ہوں وہ گنوا سکتی ہوں سب نے گنوائے ہوئے پلیز نہ کہیں کہ نہیں ہوئے میٹیگیٹ ہم نے کچھ حد تک کیا جس میں صوبوں کا رول تھا سندھ کا بہت اہم رول تھا اور ہمیں میٹیگیشن میں مدد ہوئی اب اگر میں حملے کسی پہ نہیں کر رہی ہوں اور آپ پھر بھی مجھے بات نہیں کرنے دیتے سر ناؤ دا وائرس از اسپریڈنگ اینڈ وی آل ایکسپٹ اٹ اسپریڈنگ this is the time when we need to unite against the virus. We need uniformity in policy. یہ میری suggestions ہیں. We need to stop mixed messaging. And we need to clear this misconception that it's a normal or regular fever. We need to strengthen our hospitals. We need to strengthen the health care system, the capacity of health care. ہم نے ہر سندھ کے اندر مثالی ڈائلوگ ہوا ہے ٹریڈرز کے ساتھ ہوا ہے پولیٹیشنز کے ساتھ ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوا ہے سر یہاں تو ہمیں وہ لوگ درس دیتے ہیں ٹریڈرز کا بتاتے ہیں اب ہم کیا کہیں کراچی تو وہ شہر تھا جہاں آج ٹریڈرز بات کر رہے ہیں ایک زمانے میں پرچیاں ملا کرتی تھی ٹریڈرز کو سو یہ باتیں ہم نے بیٹھ کے صبر سے سنی ہے صرف کرونا کی وجہ سے صحیح جی سر اب یہ 2-3 more recommendations سر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انشور کریں اور پروونسز کے ساتھ مل کے انشور کریں کیونکہ پروونسز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں پروونسز کے ساتھ مل کے انشور کریں that every front line worker has personal protective equipment. We need the federal government, like I said, to first to fix its messaging and devise one national cohesive uniform policy to fight corona.
We need to know what the government wants to do. We don't really know. The reactions don't tell us. You need to tell us. Come up with a policy and a strategy. We need the federal government to act like a government and not like अभी a कितने 5 मिनट हो spectator. गए हैं जी We दोबारा need the federal government to act like a government and not like a spectator. Allah Ta'ala हमें इस वबा से बचाए और अल्लाह ताला इस मौके पर हमें इस वफाकी हुकूमत की नाअहली से भी बचाए। बहुत शुक्रिया जी बहुत।